ملک میں 90,000 طلبہ جو ہے انجینئرنگ کی ڈگری کا حصول ان کے لیے ممکن ہوتا ہے سالانہ طور پر، لیکن ان کے لیے روزگار کے مواقع بہت ہی محدود ہو گئے، لامحدود نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے اب انجینئرنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں طلبہ ہمارے، اور جو کہ پڑھ رہے ہیں، اب ان کے لیے نوکریوں کے جب حصول ممکن نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیگر کاروبار کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، کچھ ریسٹورنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دیگر جو بھی ان کو من پسند ان کا کاروبار ہوتا ہے، پھر دیگر نوکریوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، کال سینٹر کی طرف۔ ظاہری بات ہے جب اتنا زیادہ وہ محنت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں، اور اس حوالے سے پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک ایسی کونسل ہے جو کہ اس کو ہم مکمل طور پر تو گورنمنٹ کونسل نہیں کہہ سکتے، لیکن سیمی گورنمنٹ اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے، جس میں مقامی طور پر جو ہر صوبے کے جو ہے وہ ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ جو گورننگ باڈی ہوتی ہے اس حوالے سے ہر 3 سال بعد اس کے انتخاب ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے تمام طور پر جو بھی گورننگ ممبر جو بھی جنرل باڈی کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے وہ پھر آ کر انجینئرنگ جتنے بھی جو انجینئرس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، اور یہ کونسل انہیں لائسنس دیتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انڈسٹری میں بھی ان کو ایک جو ہے وہ نمایاں پہچان دلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کونسل کام کر رہی ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس کے الیکشن ہے۔ ہمارے ساتھ اس کے گورننگ باڈی کے جو ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے، انجینئر صاحب، تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے ایگزیکٹلی کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور کیوں انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سندھ سے ایک نمائندہ ہیں جو کہ موجود ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پر ان سے جو ہے ہم جانیں۔ انجینئر عاطف فرید صاحب جو ہیں نامزد امیدوار ہیں گورنر باڈی کمپیوٹر سندھ کے، اور اس حوالے سے اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا، اب انتخاب ہو رہا ہے، سندھ کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ کل باقاعدہ طور پر جو ممبران ہیں اس گورننگ باڈی کے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور یہی کونسل انجینئرنگ کے حوالے سے جو ملک میں جو ہمارے نوجوان جو کہ انجینئر بن جاتے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے مجموعی طور پر کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر انجینئر عاطف فرید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر السلام علیکم، کیسے مزاج ہے سر؟ آل گڈ، تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ۔ انجینئر عاطف فرید صاحب فرمائیے گا، آپ نامزد امیدوار ہیں گورننگ باڈی کے کمپیوٹر کے سندھ سے، کیا بنیادی طور پر سوچ کر آپ نے سوچا کہ چلیں میں انتخاب کی اس دوڑ میں کھڑا ہوتا ہوں اور فلاح و بہبود کروں گا؟ کیا موٹیو ہے آپ کا ایگزیکٹلی؟ سر بنیادی طور پہ میرا موٹیو اس الیکشن کے اندر، دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں یہ الیکشن کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی الیکشن اس طرح کا کمپلیٹ نہیں کیا، اور اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عام ریپریزنٹیٹو جو کہ ایک عام کمپیوٹر انجینئر جو کہ یہ مسائل جس کو درپیش ہیں، میں انہی میں سے ایک ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہتر طریقے سے ان مسائل کی نمائندگی کر سکوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میرا اکیڈمک سے تعلق ہے، اور 15-17 سال سے میں کمپیوٹر انجینئرز کو تیار کر کے اس ملک کے حوالے کر رہا ہوں، تو میں ان کی مسائل سے زیادہ قریب ہوں اور زیادہ نزدیک ہوں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں یا جو بھی کمپیوٹر انجینئر جو مختلف پینل سے کمپیٹ کر رہے ہیں ان سب میں اپنے آپ کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ ان مسائل کے ساتھ درپیش ہیں ان کی نفس کو سمجھتا ہوں اور ان سے زیادہ قریب ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اس الیکشن کو کمپلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بات کا فیصلہ اس لیے بھی ضرور کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکٹیبلز جو ہر دفعہ الیکشن جیت کے ان سیٹس پہ آ جاتے ہیں، اور المیہ یہ ہے اس ملک میں کہ 7% بھی ٹرن اوور نہیں ہوتا الیکشن کا، 5%، 4% یہ ٹرن اوور ہے۔ ان ووٹس کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگ نمائندگی کا حق جتاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اتنے ووٹ لے کے آئیں گے تو وہ کبھی بھی بہتر نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اپنی یوتھ کے ساتھ موبلائز ہوں گا تاکہ بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہے یونینائزیشن کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، اینڈ وش یو آل دی بیسٹ فار دیٹ۔ اچھا سر فرمائیے گا، آپ ظاہری بات ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کا موٹیو اچھا ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی آپ نامزد ہیں، آپ کامیاب بھی ہوں، لیکن فرمائیے گا وفاقی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے منسٹری، ان کے ضمن میں یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کی نوجوان انجینئرز کو؟ کیونکہ اس طریقے سے اگر سالانہ طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک رپورٹ کے مطابق 90,000 اسٹوڈنٹس باقاعدہ طور پر انجینئر بنتے ہیں،
لیکن انہیں ان کے لیے روزگار کا جو حصول ہے وہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہو پاتا. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کریں گے؟ سر اس میں ایک بنیادی طور پر میں آپ کو ایک نشاندہی کروں گا. پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انڈر میں نہیں، منسٹری آف سائنس اینڈ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی میں. جی معاف کیجیے گا. جی. اور سر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر میں آنے کے بعد ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ انجینئرز نظر انداز ہوئے ہیں، اور انجینئرز اس طرح نظر انداز ہوئے ہیں کہ جو ان کا حق بنتا تھا وہ حق بھی ان کو نہ مل سکا. یہ پچھلے 3 سال میں جاوید سلیم قریشی صاحب جو چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل تھے، ان کی کاوشوں سے ہم نے بہت حد تک یہ بحالی ضرور لائے ہیں. جو نان انجینئرز کی سیٹوں کے اوپر ڈپیوٹ ہوئے تھے، جو انجینئرز کی سیٹوں پہ پوسٹڈ ہوئے تھے، نان انجینئرز، ڈپلوما ہولڈرز جو کہ انجینئرز کا حق جو ہے وہ زدوکوب کر رہے تھے، ان کو ہم نے ایک تھرو پراپر پروسیس، تھرو کورٹ آف لا، ان کو ہم نے ریموو کروایا، انجینئرز کی وہاں بحالی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بہاف پہ ٹیکنالوجی پارکس کا کانسیپٹ لانچ کیا، ہم نے انکیوبیشن سینٹرز کا کانسیپٹ لانچ کیا. ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بہاف پہ اس پینڈیمک کے اندر جو ہے اس کو اپرچونٹی گین کی، جہاں دنیا کی اکنامی سفر کر رہی تھی، جہاں دنیا کی اکنامی زوال پذیر تھی، لوگوں کے لیے مسائل تھے، نوکریاں لوگوں کی نہیں تھی ان کے پاس، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ موقع غنیمت جانا، اور ہماری پاکستان کی تقریباً سینٹرل بینک کے مطابق 59% سافٹ ویئر کی انڈسٹری نے گرو کیا ہے. تو یہ 59% اگر انڈسٹری گرو کرتی ہے، ریونیو گرو کرتا ہے، تو آبویسلی کمپیوٹر انجینئرز گرو کرتے ہیں. اگر حکومتی سطح پر کانٹریکٹرز، ٹھیک ہے انجینئر عاطف صاحب، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر حکومتی سطح پر ان تمام تر چیزوں کی زیادہ سے زیادہ سرپرستی کی جائے اور اس طرف توجہ دی جائے، تو ایک اندازے کے مطابق کتنا ذرائع مبادلہ ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے ان فیوچر پھر؟ سر میرا ایک امکان ہے اور میری ایک کوشش ہے، اور میں نے اپنا آبجیکٹیو سیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس انتخابات میں کامیاب کیا تو میں اس ملک کے انجینئرز میں یہ بالخصوص رکھوں گا، اپنا ویژن اس طرح رکھوں گا کہ ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ منیمل یا نیگلیجبل اماؤنٹ پہ لے آؤں گا. صرف امپلائمنٹ اس ملک میں لیکن فرد واحد تو نہیں کر سکتا نا سر. بنیادی طور پر سوال میرا یہ ہے، اگر حکومتی سطح پر اس طرف مائل ہو تو کوئی پالیسی ہے، کوئی لیگل فریم ورک ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی سر، بالکل لیگل فریم ورک ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے. ہم نے پاکستان میں موجود تمام یونیورسٹیز کو تقریباً ان کا ایجوکیشنل سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے اور اس کو ایکریڈیٹ کرا دیا کہ دنیا میں اگر ہمارا انجینئر یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے اب جاتا ہے تو اس کو کہیں پہ بھی ایکویویلنسی ایگزام نہیں دینا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں فل سگنیٹری انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرنگ الائنس کی حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا انجینئر دنیا میں کہیں پہ بھی اگر اپنی انجینئرنگ فرم کو اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی پریشانی حائل نہیں ہوتی، اور وہ پوری دنیا میں اپنی انجینئرنگ پریکٹسز کو کر سکتا ہے. تو اگر جاب اپرچونیٹیز جہاں نہیں ہیں تو ہم نے ان کو ونڈو پورے دنیا کے اندر پرووائڈ کی ہے. اسی لائے عمل کو ہم مزید لے کے چلیں گے تاکہ ہم اپرچونیٹیز پوری دنیا کی آؤٹ کر سکیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کتنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک انجینئر کو بالخصوص جو لائسنس الاٹ کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے انڈسٹری میں کہ وہ ایک انجینئر ہے، ظاہری بات ہے آپ سے وہ سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں، تو وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ سر میں اس کے اندر 2 منٹ آپ سے درکار ہوں گے مجھے اس کی وضاحت کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو تاریخ ہے وہ 1976 سے جو ہے وہ یہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد 39 ایئرز تک جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ریونیو 1 بلین روپے تھا. اور اس کے بعد 6 سال پہلے جب پہلی دفعہ جاوید سلیم قریشی صاحب نے اس الیکشن کو جیتا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بھاگ دوڑ سنبھالی، تو آج 6 سال کے بعد اس کا ریونیو 10 گنا ہو چکا ہے، یعنی 10 بلین روپے پہ آج ریونیو موجود ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا. تو یہ صداقت اور امانت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہم آگے لے کے چلیں گے. اور سر جہاں تک لائے عمل کی بات کی ہے آپ نے، جو پروسیجر کی بات کی کہ کانٹریکٹر کو کیسے لائسنس ملتا ہے، تو سر کانٹریکٹر کو لائسنس ایسے ملتا ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن ریز کرتا ہے، اور اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر ہم نے کچھ سیٹ آف رولز رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اسٹیجز رکھی ہوئی ہیں. مختلف کیٹیگریز ہیں، C5 ہے، C6 ہے، C4 ہے. تو ہر کمپنی کے سائز دیکھ کے، اس کی نیٹ ورک دیکھ کے، وہ کتنے انجینئرز کو اپنے پاس رکھتا ہے، ہم اس کیٹیگری کے حساب سے اس کو لائسنس دیتے ہیں، اور اس کا ہمارے تھرو پراپر پروسیس جو ہے وہ موجود ہے. اور بلکہ اس کے اندر بھی ہم نے انجینئر کو زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سپروائزری لائسنس کی شرط رکھی، تاکہ جو ہمارا فریش انجینئر ہے جو 3 سال یا 2 سال ہوئے ہیں جس کو گریجویٹ ہوئے ہوئے، سب سے زیادہ وہی سفر کرتا ہے. تو سپروائزری لائسنس ہم نے ان کو ایشو کیا، اور ہر کانٹریکٹر کو کہا کہ جناب علی آپ اپنے پاس جو ہے اپنی کیٹیگری کے حساب سے کچھ سپروائزری انجینئرز رکھیں گے، اور ان کا ہونا لازم ہے، اور وہ ایک کمپیوٹرائز شفاف سسٹم کے تھرو جو ہے ہم نے یہ امپلائمنٹ کو کریٹ کیا.
کریٹ کیا تھا. اچھا سر فرمائیے گا کہ 3 سال قبل ظاہر بات ہے جو انتخاب ہوا تھا اس کے بعد جو ممبر الیکٹ ہو کر آئے تھے, انتخاب ان کا ہوا تھا, کوئی گھلایا آپ کو ان سے یا انہوں نے بہتر طور پر صحیح سمت میں جو ہے ایک پالیسی کے تحت کام کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیے اور صحیح طور پر ایک لیگل فریم ورک, ایک روڈ میپ دیا جس کے حوالے سے انجینئرز کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے صحیح کردار ادا کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ریفارمز ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہے؟ سر پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئرز کی برادری کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور ہر گلدستے میں کچھ پھول بھی ہوتے ہیں, کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو ہم کوئی میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے 100% ممبرس ہیں, مگر ہمارے میجورٹی ممبرس تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تاریخی ریفارمز پاکستان سر پھول تو ہوتے ہیں لیکن ان کانٹوں سے کوئی گھلایا آپ کو کہ وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں, اس کی نشاندہی کر دیں نا تاکہ ناظرین بھی مستفید ہو سکیں. سر آپ کی آواز کٹ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ پھول ہوتے ہیں کچھ کانٹے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا ان کانٹوں کی تھوڑی سی نشاندہی کر دیں. اگر ریفارمز ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہے, تو ظاہر بات ہے انتخاب ہے تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی صحیح طرح سے استعمال کر سکیں. سر نشاندہی کرنے کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ہر انجینئرز پاکستان کے نمائندے کو الیکٹ کرا دیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ یہ مقصد ہم اچیو کر لیں گے, یہ مسئلہ آپ اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو انجینئر عاطف فرید صاحب, سو پلیز, جو کہ اب ظاہری بات ہے جن کے لیے روزگار کا حصول ممکن نہیں ہو رہا, کہیں نہ کہیں وہ ڈس آرگنائزیشن کا بھی جو ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, پیڈیمک بھی, یہ تمام تر چیزیں. سر بتائیے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں سو پلیز. بالکل, میں اپنے ملک کے تمام انجینئر سے بالخصوص میں سے کنٹیکٹ کر رہا ہوں, تو ان سے تو میری لازم طور پہ اور پاکستان میں موجود تمام انجینئر سے میری گزارش ہے کہ آپ کی نمائندگی وہ لوگ کرتے ہیں ان اداروں میں جو وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو 3% یا 5% کے ٹرن اوور سے آپ کی نمائندگی کا دعوے دار ہوتے ہیں. میں اپنے ملک کے تمام انجینئر سے درخواست کروں گا کہ وہ نکلیں اتوار کے دن 8 تاریخ کو اور اپنے حق کو استعمال کریں, ووٹ کے حق کو استعمال کریں اور بہتر آدمی کو ریپرزینٹ کرائیں, اور تاکہ ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے ہو سکے. ان کی نمائندگی بہتر طریقے سے ہو سکے, اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی جو کہ نامزد امیدوار ہیں منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ فلاح و بہبود کے لیے اپنا مثبت اور کلیدی کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ انجینئر عاطف فرید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی طور پر آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ممبر ہیں آپ جنرل باڈی گورننگ کے نامزد امیدوار ہیں, اور اس حوالے سے کمپیوٹر کے آپ انجینئر, تو آپ کو میں وش یو آل دا بیسٹ کہنا چاہوں گا. ناظرین یقینی طور پر انجینئر ایک ایسی صنعت ہے جو کہ حاصل کرنے کے بعد ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہ نوجوانان اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی کمپنی ہیں, اور نہ صرف آئی ٹی کے شعبے میں بلکہ دیگر شعبے جات میں بھی, کیونکہ انجینئرنگ کے اندر بھی ظاہر ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, اس میں میکینیکل فیلڈ الگ ہے, پھر ٹیکنیکلی جو تمام تر چیزیں ہیں, الیکٹرانک الگ ہے, تو یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے بہت سارے جو ڈپلوماز ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں, اور تمام تر اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری, وہ بھی دیگر پروگرام انہوں نے متعارف کروائے آن لائن بھی, جس کے حوالے سے وہ طلبہ کے لیے کام کر رہی ہے. بہتر طور پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی صحیح سمت میں جو ہے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع, روزگار کا حصول ممکن ہو سکے, اور احساس محرومی کو ختم کرنا بنیادی ایک ایسا عنصر ہے جسے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مجموعی طور پر اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ بہتر سمت میں چیزیں بہتر ہو سکیں. اور آپ یقین کریں اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ہی پلیٹ فارم سے صحیح لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں, صحیح لوگوں کا انتخاب ہو جاتا ہے, اور وہ پھر صحیح پالیسیز میں اور صحیح ایک لیگل فریم ورک اور روڈ میپ میں اپنے فرائض کی صحیح سمت میں انجام دہی کرتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے نہ صرف آئی ٹی کا شعبہ بلکہ جو دیگر شعبہ جات ہیں اس میں بھی بہتر طور پر ہمارے نوجوان اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف ملک میں ترقی اور خوشحالی کی طرف جو ہے ملک گامزن ہوگا, بلکہ عالمی سطح پر بھی بہتر طور پر جو ہے وہ دیگر اس حوالے سے نوجوان نسل بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوا, اور سلام نعیم کو عوام کے ساتھ سے دیجیے اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر والے دن اب ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.